أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہوا کہ اسلام جو دین فطرت ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور رضیت لکم الاسلام مدینہ، اللہ نے دین اسلام کو، زندگی گزارنے کے طریقہ کو جو ہمارے لیے پسند کیا وہ دین اسلام ہے، اور اس کی اہمیت سارے کے سارے احکامات کو ماننے میں ہے، اور ان میں حقوق اللہ میں سب سے محتم بالشان، جس کی زیادہ عظمت ہے، وہ نماز ہے۔ کہ اس حدیث میں ایمان اور کفر کے درمیان میں جو ممتاز کرنے والی چیز ہے، فصل کرنے والی چیز ہے، وہ تو کفر ہے، یعنی نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی نماز چھوڑنا ایسا عمل ہے جو کسی مسلمان کی شان نشان نہیں، یہ کافروں والا عمل ہے۔ تو ایمان سے نماز کا حقیقی تعلق ہے۔ اسی لیے سیدنا امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے ایک اور موقع سے پر نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں اور عام لوگوں کے درمیان، جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا، ان کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے۔ یعنی ہر مسلمان سے ہمارا نماز پڑھنے کا مطالبہ ہے، جو ایمان کی خاص نشانی اور یہ اسلام کا شعار ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس نے گویا کہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر کافروں والا رستہ اختیار کیا۔ اس لیے نماز ایک اللہ کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے، اور ہم پچھلی نشست میں ہم نے طہارت کے مسائل بیان کیے، اور طہارت کے پاکیزگی حاصل کرنے میں ایک بڑا سبب اور سب وجہ نماز کا مباح ہونا ہے، کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کی اہمیت جہاں اپنی جگہ، طہارت کی اہمیت اسی کی بنیاد پر، اسی کے ضمن میں ہے۔ تو ہم نے پہلے طہارت کے وضو کے مسائل بیان کیے، تیمم کے مسائل بیان کیے، غسل کے مسائل بیان کیے، اور اس سب سے مقصد یہ کہ طہارت حاصل ہو جائے، چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والا عمل ہے۔ اس کا اہتمام کرنا مسلمان کے شان ہے، اور اس کا انکار کر دینا، اور وہ بھی عملی طور پر، تو یقیناً کوئی مسلمان عقیدتاً کافر نہیں ہوتا کہ نماز کو اللہ کا حکم ہی نہ سمجھے۔ اس لیے امام طبرانی نے امام منذری کے حوالے سے امام طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فمن ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جس نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو چھوڑا یا اس کا انکار کر دیا، وہ تو ملت سے گویا کہ خارج ہو گیا۔ یہ خاص ایسا نشان ہے، اور جمہور علماء اس کا معنی یہی بیان کرتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا، اس نے غیروں والا کام کیا۔ جیسے غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے، اور وہ یہ شخص بھی نماز چھوڑنے کی وجہ سے انہی کے عمل کا شکار ہوا۔ اس لیے
اس امت کا پہلا طبقہ جناب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے، ان کے نزدیک نماز اتنا بڑا اہم عمل کہ پیارے نبی کو ہر مسئلے کا حل نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضع الی الصلاۃ، کہ آپ کو جب بھی کوئی دقت پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی، اور صحابہ بھی ایسے ہی۔ لہٰذا امام ترمذی نے یہ روایت بھی نقل کی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ، کہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر کسی شخص سے کافروں والا عمل سرزد ہو سکتا ہے، وہ صحابہ صرف ترک صلاۃ کو ہی سمجھتے تھے کہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو گویا کہ اس نے اسلام کا رستہ چھوڑ کر کفر کا رستہ اختیار کیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گرد و نواح کو دیکھیں، اپنے اعزا اقربا کو دیکھیں، یعنی نماز کو ہم نے ایسا کہ نفل کے درجے میں بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، مسلمان ہے اور روزہ نہیں رکھتا، مسلمان ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے، تو یہ جو ہے کامل الایمان مسلمان کیا شایان شان نہیں ہے۔ جو اچھا مسلمان ہو کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایسی ہی روایات کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ سمجھا کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اگر اس حال میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ لیکن جمہور مسلمان دعائیں کے دیگر ائمہ اسے کافروں کا عمل کہتے ہیں، کیونکہ کفر جان بوجھ کر کسی چیز کا انکار کر دینا ہے، اور یہ نکما مسلمان نماز کو اللہ کا حکم تو سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، تو اسے اس کے عمل پر اس کی تنبیہ کی جائے گی، اسے ڈانٹا جائے گا، لیکن بہرحال یہ کفر نہیں شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔